اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الدین النصیحہ، دین سراسر نصیحت کا نام ہے۔ النصیحہ، یہ النصیحہ کیا ہے؟ دوسرے کی بھلائی چاہنا، دوسرے کی خیر خواہی چاہنا، یہ نصیحت ہے۔ یعنی دین سراسر ہے ہی یہ کہ دوسرے کی بھلائی چاہی جائے، دوسرے کا فائدہ سوچا جائے۔ کیسے؟ یہ کیسے ہوگا؟ چلیں ایک سوال ہے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی سستی چیز زیادہ پیسوں میں خریدی ہو، چیز سستی مل رہی تھی لیکن آپ نے کیا کیا، اس کو زیادہ پیسوں میں خریدا؟ کیا کبھی ایسا ہوا؟ سیدنا عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اچھا عربی نسل کا اچھا گھوڑا میرے لیے خرید کر لے آؤ۔ تو غلام چلا گیا، تو جب وہ واپس آیا تو اس نے ایک اچھا عربی نسل کا گھوڑا اس کے ساتھ تھا، اور آ کر عرض کرنے لگا حضور بڑا اچھا سودا ہوا، آج تو 300 درہم میں ہی اچھا گھوڑا مل گیا۔ تو سیدنا عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ کس سے خریدا؟ عرض کرنے لگا بازار میں ایک شخص سے خریدا، آپ نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ تو سیدنا عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس شخص کے پاس گئے نا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ گھوڑا آپ نے بیچا ہے؟ عرض کرنے لگا جی حضور۔ فرمایا اگر میں اس کے 400 درہم دینا چاہوں تو کیا تم راضی ہو؟ تو وہ تو خوش ہو گیا، اس نے کہا جی حضور کیوں نہیں، میں نے تو 300 میں بیچا تھا، 400 مل جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں 500 درہم دینا چاہوں؟ وہ مزید خوش ہو گیا۔ یوں کرتے کرتے آپ نے وہی گھوڑا اس سے 800 درہم میں خریدا۔ جب آپ گھوڑا لے کر آ رہے تھے تو غلام عرض کرنے لگا حضور آج اتنا اچھا سودا ہوا تھا، 300 میں دینے پر راضی تھا، آپ نے 800 میں خرید لیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرمانے لگے دیکھو یار، یہ جو گھوڑا تھا نا، یہ اتنی اچھی نسل کا تھا کہ اس کا کم از کم مارکیٹ ریٹ جو ہے نا وہ 800 درہم بنتا ہے۔ اب وہ شخص ہے، یا تو وہ مجبور تھا جو اس نے اتنا سستا بیچ دیا، یا اس شخص کو مارکیٹ ریٹ کا پتہ نہیں تھا، لا علمی میں بیچ گیا۔ اور فرمانے لگے میں نے اپنے حبیب سے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ میں دوسروں کی نصیحت چاہوں، میں دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی چاہوں گا، تو میں تو کسی کا برا نہیں سوچ سکتا نا، میں تو دوسروں کی بھلائی کروں گا۔ لیکن یار ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم تو مجبوری کے عالم میں 50 کی چیز 500 کے بیچنے کے عادی نہیں، ہم تو مجبوری سے فائدہ اٹھانے کو اصل کاروبار نہیں سمجھتے آج کل۔ ہمارا مزاج دراصل خراب ہو گیا، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا تو مزاج اتنا خوبصورت ہے کہ مدینہ میں نا ایک مرتبہ قید پڑ گیا۔ تو ہوا یوں کہ اہل مدینہ اب خوراک کے لیے ترس رہے تھے، بچے بھوکے تھے، پریشان حال تھے سب لوگ۔ تو اتنے میں شام سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا 1000 اونٹوں کا قافلہ آیا جس پر کھانے پینے کا سامان تھا۔ اب جیسے ہی وہ مدینہ میں داخل ہوا تو جتنے بھی تاجر تھے وہ بھاگ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کہ پہلے سیدنا عثمان غنی سے ہم یہ مال خرید لیں، پھر اپنی مرضی کے ریٹ پر بیچیں گے۔ تو آ کر عرض کرنے لگا ایک تاجر کہ حضور یہ مال ہمیں بیچ دیں۔ تو آپ فرمانے لگے کتنا منافع دے سکتے ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگا حضور میں جتنا منافع عام حالت میں بنتا اس سے زیادہ دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ تو ایک کھڑا ہوا تو وہ کہنے لگا جتنا یہ دے رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ تو ایک اور کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا حضور یہ دونوں جتنا کہہ رہے ہیں میں اس سے زیادہ منافع دوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، دراصل مجھے 1 کے بدلے 10 گنا منافع چاہیے۔ سارے تاجر پریشان ہوئے، کہنے لگے اتنا منافع کون دیتا ہے؟ یہ اتنا زیادہ منافع کون دے سکتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اتنا زیادہ منافع میرا رب دیتا ہے جو 1 کے بدلے 10 گنا دیتا ہے۔ تو آپ نے وہ سارا کا سارا غلہ اہل مدینہ میں مفت تقسیم فرما دی۔ تو یارو مومن جو ہے نا، مومن وہ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ دوسروں کی بھلائی سوچتا ہے۔ یہ ایک معاملہ نہیں، ہر معاملے میں دوسروں کی بھلائی سوچنا جو ہے نا، یہی ہمارے دین کا مزاج ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم تو نہ تھے کروبیاں۔